صفحہ نمبر 80، سیرت النبی جلد اول۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صفحہ نمبر 80، پیج 80۔ ہمارا یہ بیان چل رہا ہے پچھلے لاگ سے یہود کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ حمیر نے یہودی مذہب قبول کر لیا۔ اسی زمانے کے قریب حبشیوں نے عرب کے جنوب میں حکومت قائم کرنا شروع کی اور ایک زمانہ میں حمیریوں کو شکست دے کر اپنی مستقل حکومت قائم کر لی۔ اس عہد کا ایک کتبہ جو آج کل ہاتھ آیا ہے، اس پر یہ الفاظ ہیں: رحمان، مسیح اور روح القدس کی قدرت و فضل و رحمت سے اس یادگاری پتھر پر ابرہہ نے کتبہ لکھا جو بادشاہ حبش اور اراحمیس ذی ان کا نائب الحکومتہ ہے۔ سبا اور حمیر کی عظمت اور اقتدار اور وسعت فتوحات کی روایتیں عرب میں اس قدر متواتر ہیں کہ ان کے قدر مشترک سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اشعار میں بھی کثرت سے واقعات مذکور ہیں۔ عربوں کے خیال کے موافق سلاطین حمیر نے ایران کے انتہائی مقامات فتح کر لیے تھے۔ ذی القرنین، جس کو عوام سکندر کہتے ہیں، اہل عرب کے نزدیک اس حمیری خاندان کا فرما روا تھا۔ شاہنامہ میں مذکور ہے کہ کیقوس کو شاہ ہماداران نے گرفتار کر لیا تھا۔ علامہ طالبی نے تاریخ ایران میں جواب یورپ میں چھپ کر جو اب یورپ میں چھپ کر شائع ہو گئی ہے، لکھا ہے کہ ہماداران حمیر کا بادشاہ تھا۔ ہماداران اور ہماداران دراصل وہی عربی حمیر ہے۔ علامہ موصوف نے یہ بھی لکھا ہے کہ سوایہ جو کہ کلاس کی زوجہ تھی اور فردوسی کے بیان کے موافق سیوش پر عاشق ہو گئی تھی، اس حمیری بادشاہ کی بیٹی تھی۔ اس کا اصلی نام سہدی تھا۔ ایرانیوں نے اپنے تلفظ میں اس کو سوایہ کر لیا تھا۔ یورپ کی تحقیقات حال سے بھی سبا اور حمیر کی اعلیٰ درجہ کی تمدن کا ثبوت ملتا ہے۔ پروفیسر نولدیکی، جرمنی کا مشہور مستشرق، لکھتا ہے: ولادت مسیح سے 1000 سال قبل جنوبی و غربی عرب یعنی یمن، جو حمیر اور سبا کا ملک تھا اور جو اپنی بارش گرما کے باعث زراعت کے لیے نہایت موزوں تھا، تمدن کے اس رتبہ تک پہنچ چکا تھا کہ اس کی کثیر التعداد کتبات اور شاندار عمارات کے اثار سے آج بھی ہمارے جذبات مدح و ستائش کو تحریک ہوتی ہے، اور اہل یونان و روم نے اس کو دولت مند عرب کا جو لقب دیا تھا وہ بے جار نہ تھا۔ تورات میں متعدد عبارتیں ہیں جو سبا کی عظمت و شوکت کی شہادت دیتی ہیں۔ چنانچہ ملکہ سبا کا سلیمان سے ملاقات کا قصہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ قوم سمود کی عمارات سے ڈونی اور یوٹنگ کی محنتوں نے ہم کو روشناس کر دیا۔ نیز قوم نابت نے، جو سمود سے بہت ملتی جلتی ہے، اپنے تمدن کی ابتدائی تعلیم غالباً انہی سے حاصل کی ہے۔ کتابت کا جو فن سباہیوں نے بہت ابتدائی زمانہ میں شمال سے لیا تھا، اب اس کو خود انہوں نے عرب کے اکثر حصوں میں ہر طرح کی کاروبار میں جاری کر دیا، یہاں تک کہ ایک طرف دمشق اور دوسری جانب ابی سینا
ابی سینا تک اس کو پھیلا دیا۔ مورخین کی تاریخ یہ تمام تفصیل انسائکلوپیڈیا کی اس آرٹیکل سے ماخوذ ہے جو جی ڈہلوتھیا چر صاحب نے عرب پر لکھا ہے۔ نیز لٹریری ہسٹری آف دا عرب مولفہ رینا لیڈ نیکسن پر پروفیسر کیمبرج یہ لکھنے والے ہیں اس کی۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ میں بیان کی جائے گا۔ سامعین، یہ ہم عرب کی تاریخ پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔